بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے چھٹے سبق یعنی نام دیو مالی کے نثر پاروں یا عبارات کی تشریحات، سبق کے عنوان، مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی 7ویں اور آخری ویڈیو ہے، یعنی 7واں اور آخری حصہ ہے۔ تو اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آتا ہے۔ میں نے بورڈ کے سابقہ پیپرز دیکھے ہیں تو سوال اس طرح تھا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی تحریر کیجئے۔ تو اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کے مطابق یہ تشریحات بنائی گئی ہیں۔ 19واں نثر پارہ ہے۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا، وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نیکی نہیں رہتی۔ تو جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: احساس یعنی شعور، تصور یا خیال، نیک یعنی اچھا، دیندار یا پرہیزگار۔ اس کے بعد ہے نیکی، نیکی کا مطلب ہوتا ہے اچھائی یا بھلائی۔ تشریح میں نے اقتباسات کی صورت میں لکھی ہیں، پیراگرافز کی صورت میں لکھی ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو پہلا اقتباس ہے اس سلسلے میں: اس نثر پارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ نام دیو اچھا انسان تھا، چونکہ وہ خود اچھا تھا اس لیے لوگوں کو بھی اچھا سمجھتا تھا۔ نہ صرف اچھا سمجھتا تھا بلکہ ان سے محبت بھی کرتا تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ اپنے جاننے والوں کو بغیر کسی لالچ کے فائدہ پہنچاتا تھا۔ مصنف نام دیو مالی کی تعریف کرتے ہوئے مزید تحریر کرتے ہیں کہ وہ غریبوں کی خوب مدد کرتا تھا۔ وہ غریب تھا اور اس کی تنخواہ بھی کم تھی، پھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا۔ ضرورت کے وقت لوگوں کے کام آتا تھا۔ اپنی طاقت سے بڑھ کر آدمیوں، جانوروں اور پودوں کی خدمت کرتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ اتنے سارے اچھے کام کرتا تھا لیکن اسے اس کا ادراک نہیں تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ بھلائی کے بہت سارے کام سر انجام دے رہا ہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ نیکی اس وقت تک ہی نیکی ہوتی ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام سر انجام دے رہا ہے۔ جس دن سے وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، اس دن سے نیکی نیکی ہی نہیں رہتی۔ گویا مولوی عبدالحق کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ نیکی کر کے بھول جائے۔ نیکی کو یاد رکھنے اور جا بجا اس کا ذکر کرنے سے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ نیکی کرنا آسان ہے مگر اس کو بچانا بہت مشکل ہے۔ مصنف کو نام دیو مالی اتنا پسند تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب چند ہم عصر میں محسن الملک، حالی، مولوی چراغ علی اور پروفیسر مرزا حیرت جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کر کے اسے امر کر دیا۔ 20واں نثر پارہ: جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مشکل الفاظ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے نام دیو مالی اور مصنف کا نام مولوی عبدالحق۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: نیکی یعنی اچھائی یا بھلائی، قدرت، خدائی طاقت یا شان خداوندی، صلاحیت، خوبی، لیاقت یا قابلیت، درجہ کمال، خوبی کی انتہا یا بلندی یا مرتبہ۔ کوشش کہتے ہیں سعی، دوڑ دھوپ یا محنت کو۔ کندن یعنی اعلیٰ قسم کا صاف کیا ہوا سونا۔ تشریح: اس نثر پارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ جب بھی میں نام دیو کو یاد کرتا ہوں تو مجھے نیکی کا حقیقی مفہوم سمجھ آتا ہے۔
مجھے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بڑا آدمی کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ نامدیو کی زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی تھی، یقیناً وہ بڑا آدمی تھا۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی صلاحیت عطا فرمائی ہے، دراصل اس صلاحیت کو انتہا تک پہنچانا ہی حقیقی نیکی ہے۔ قدرت نے نامدیو کو جو قابلیت دی تھی اس نے اسے عروج تک پہنچایا، اس طرح اس نے نیکی اور بڑائی حاصل کر لی۔ مصنف اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ چونکہ انسان کمزور ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیت کو انتہا تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر نہیں پہنچا سکتا تو کیا ہوا، نہ پہنچائے، لیکن کوشش تو کرتا رہے۔ مصنف کے مطابق یہی کوشش انسان کو بڑا آدمی بناتی ہے۔ اس طرح کرنے سے انسان کندن کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی خالص سونے کی طرح قیمتی انسان بن جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق مال و دولت، طاقت و اقتدار اور حسن و جمال انسان کو عظیم نہیں بناتے، بلکہ حقیقی معنوں میں عظیم وہ ہے جو اپنی قدرتی صلاحیتوں کو درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ اس تناظر میں نامدیو کو دیکھا جائے تو یقیناً وہ ایک بڑا آدمی تھا۔ مصنف کو نامدیو مالی اتنا پسند تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب چند ہم عصر میں محسن الملک، حالی، مولوی چراغ علی اور پروفیسر مرزا حیرت جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کر کے اسے امر کر دیا۔ 21واں نثر پارہ ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنی پوجا پاٹ یا عبادت کی، وہ کسی عبادت کا محتاج نہیں۔ وہ پوچھے گا کہ میں نے جو تجھ میں استعداد ودیت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیڑ پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ تو یہ دیکھیے، یہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان نامدیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ حساب کے دن یعنی قیامت کے روز، اعمال، کام یا افعال، جانچ پڑتال، تفتیش یا چھان بین۔ اس کے بعد ہے پوجا پاٹ یعنی پرستش یا عبادت، عبادت یعنی بندگی یا پرستش، محتاج، ضرورت مند، حاجت مند یا خواہش مند، استعداد، فطری قابلیت یا صلاحیت۔ ودیت کہتے ہیں امانت یا سپردگی کو، کمال، لیاقت، قابلیت یا جوہر، خلق اللہ، اللہ کی مخلوق یا لوگ، فیض، فائدہ، نفع، کرم، نیکی، اچھائی یا بھلائی۔ اور اس کے بعد ہے بڑائی یعنی عظمت یا فضیلت، معیار، اعمال و افعال کی پرکھ یا جانچ، شریف، بلند مرتبہ یا معزز۔ تشریح۔ اس نثر پارے میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا تو رب العالمین یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو نے میری کتنی عبادت کی۔ مصنف کے مطابق ذات باری تعالیٰ عبادت کی محتاج نہیں ہے، اس لیے قیامت کے دن عبادت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ مصنف کے اس خیال سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت 56 کے مطابق انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد رب کریم کی عبادت ہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے کہ میں نے تجھے جو قدرتی صلاحیت عطا کی تھی اسے تو نے عروج تک پہنچایا یا نہیں، اس قابلیت کے ذریعے انسانوں کو فائدہ پہنچایا یا نہیں، اگر نہیں پہنچایا تو کیوں نہیں پہنچایا۔ گویا مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عبادات کا نہیں، معاملات اور اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق دیگر انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ آخر میں مصنف لکھتے ہیں کہ نیکی اور بڑائی کے اصل معیار کو دیکھا جائے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی۔ نیک اس لیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا تھا۔ بڑا آدمی اس لیے کہ اس نے اپنی قدرتی صلاحیتوں کو درجہ کمال تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کی، اگرچہ وہ ذات کا ڈھیڑ تھا جو کہ ہندوؤں میں نیچی ذات سمجھی جاتی ہے، لیکن اونچی ذات والے لوگوں سے بھی زیادہ مہذب اور شریف تھا۔ مصنف کو نامدیو مالی اتنا پسند تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب چند ہم عصر میں محسن الملک، حالی، مولوی چراغ علی اور پروفیسر مرزا حیرت جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کر کے اسے امر کر دیا۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔